اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آشوب حالات میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ اور غم کا بوجھ ہلکا کرنے والی خدا کی برگزیدہ اور بلند کردار بندی۔ آپ کا نام سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام الاسود تھی۔ قریش کے خاندان عامر بن لوئی سے تعلق تھا۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: سعودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبدو بن نصر بن مالک بن مسل بن عامر بن لوئی۔ حضرت سعودہ کی والدہ کا نام شموس تھا۔ یہ مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلے بنو نجار سے تھی۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: شموس بنت قیس بن زید بن عمرو بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سکران بن عمرو بن عبد الشمس کے نکاح میں تھی اور حضرت سکران رضی اللہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابتدائی نبوت میں مشرف با اسلام ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر نامدار نے بھی دعوت اسلام پر لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دونوں کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں یہ دونوں شریک نہ ہو سکے اور قریش مکہ کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن جب مشرکین کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف تیار ہو گئی۔ کئی سال حبشہ گزارنے کے بعد جب یہ مکہ مکرمہ واپس آئیں تو ان کے شوہر کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے وصال کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئیں۔ مورخین کی تصریحات کے مطابق ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد سب سے پہلی خاتون جنہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ امام ابن سعد رحمت اللہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد رمضان المبارک 10 نبوی میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور یہ نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے پہلے فرمایا اور حضرت سعودہ رضی اللہ مکہ مکرمہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے غمگین اور پریشان تھے، اس لیے کہ وہ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخوار اور غم گسار تھیں۔ آپ کی دلداری اور غم گساری کے لیے کوئی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایک مونس و غمگسار رفیقہ حیات کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، گھر بار کا انتظام اور بال بچوں کی پرورش سب خدیجہ کے متعلق تھا۔ تو اس پر خولہ بنت حکیم نے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مناسب ہے، اور عورتیں ہی اس کام کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جگہ پیغام دینے کا خیال ہے؟ تو خولہ نے کہا
کہ اگر آپ کنواری سے نکاح فرمانا چاہیں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی کہ ابو بکر صدیق، ان کی بیٹی عائشہ سے نکاح فرما لیں، اور اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہیں تو سودا بنت زمعہ موجود ہیں جو آپ پر ایمان لائی اور آپ کا اتباع بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہ پیغام دے دیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے سودا رضی اللہ کے پاس گئیں اور کہا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے کوئی عذر نہیں لیکن آپ میرے والد کے پاس جائیں اور انہیں یہ بتا دیں۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ میں سودا کے والد کے پاس گئی جو نہایت بوڑھے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ خولہ۔ انہوں نے کہا مرحبا، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت خولہ نے جواب دیا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ انہوں نے سن کر کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک شریف کفو ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ سودا کی کیا رائے ہے۔ حضرت خولہ نے کہا اسے یہ پیشکش قبول ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ کے والد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں۔ آپ کی تشریف آوری پر زمعہ نے اپنی صاحبزادی سودا سے نکاح کی اجازت طلب کی۔ اے جانے پدر، یہ خولہ کہتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ میرے نزدیک نہایت عزت دار گھرانہ ہے، کیا تو راضی ہے کہ تیرا نکاح ان سے کر دوں؟ حضرت سودا نے کہا جی ہاں، میری رائے بھی یہی ہے۔ غرض اس طرح بحسن و خوبی اور خوش اسلوبی سے تمام مراحل طے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی قدر نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ حضرت سودا کے بھائی عبداللہ بن زمعہ اس زمانے میں اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تو اس نکاح پر سخت اظہار افسوس کیا، نہایت خفا ہوئے اور سر پر خاک ڈال لی۔ قبول اسلام کے بعد وہ اپنی اس حرکت پر ہمیشہ نادم رہے۔ حضرت سودا رضی اللہ کا نکاح نبوت کے 10ویں سال ہوا، یعنی کہ سن 10 نبوت میں۔ طبقات ابن سعد میں مرقوم ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ ابھی زندہ تھے کہ حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پاؤں سودا کی گردن پر رکھ دیے۔ سودا نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا سودا، بخدا اگر تم نے فی الواقع یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ کچھ دنوں بعد سودا نے پھر خواب دیکھا کہ وہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں اور آسمان سے چاند پھٹ کر ان پر آ گرا ہے۔ یہ خواب بھی انہوں نے سکران رضی اللہ سے بیان کیا۔ سکران رضی اللہ نے اس کا جواب بھی یہی دیا کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں چلی جاؤ گی۔ چنانچہ سکران اسی دن بیمار ہوئے اور چند روز بعد وفات پا گئے۔ ان کے بعد سودا رضی اللہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور یہ خواب پورا ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک مکہ معظمہ میں اقامت گزیر رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو مکے میں چھوڑ گئے، جن میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا اور فرمایا کہ 1 اونٹ قدید کے مقام سے خرید لینا تاکہ حضرت فاطمہ ام کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہما کو لے آئیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ اپنے کنبے کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر گئے، جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔
ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ واحد خوش قسمت خاتون ہیں جنہیں پورے 4 سال بلا شرکت غیر کاشانہ نبوت کو اپنی مہر و وفا والہانہ خدمت اور غم گساری سے روشن رکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور انہیں اپنے محترم شوہر کی خصوصی توجہات اور محبت کا محور رہنے کا اعزاز نصیب ہوا۔ اس مخلصانہ تعاون اور پر بہار رفاقت نے سیدہ کی سیرت اور ان کے کردار کو اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کا ایک دلکش نمونہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2 ہجری کے بعد حرم نبوی میں دوسرے عالی مرتبت خواتین داخل ہوئیں تو انہوں نے اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کیا۔ اسی اعلیٰ حوصلے اور ایثار کا نتیجہ تھا کہ 5 ہجری میں جب وہ کافی سن رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی باری اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور خوشنودی کے لیے حضرت عائشہ پر نچھاور کر دی، کیونکہ وہ ابھی نوعمر تھیں۔ اس پر سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا، میں نے سودا کے سوا کسی اور عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا، نیز ان کے سوا کسی اور عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہو۔ اس فیصلے کے وقت سیدہ سودا نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے شوہر کی کوئی حرص نہیں، مجھے تو اب سب سے زیادہ عزیز یہ امر ہے کہ قیامت کے روز میرا حشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے ہو۔ بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔